بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ شادی شدہ ہیں، بن نہیں رہی، الجھنوں میں مبتلا ہے، گھر میں سکون نہیں ملتا، گھر والوں کی آپس میں بنتی نہیں، مختلف کیفیات میں مبتلا ہے. کیوں؟ آخر کیا پرابلم؟ اگر میں اس بات کا تجزیہ پیش کروں تو اس میں 110% میرا تجربہ یہ ہے کہ میاں بیوی کی صرف ذاتی سوچ کا قصور ہوتا ہے جو رشتے کو خراب کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سوچ اتنی پختہ اور اتنی الجھی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ سلجھانے کے باوجود سلجھنے کی طرف آ کے ہی نہیں دیتی. کسی خاتون کو سمجھانے کی میں نے کوشش کی تو کہنے لگی، او بھائی جان 20 سال ہو گئے ہیں، اب نہیں مجھ سے برداشت ہوتا. تو میں مسکرایا کیونکہ میں 20 سال سے انہیں دیکھ رہا تھا. یہ جو انہوں نے کہا نا کہ اب مجھ سے نہیں برداشت ہوتا، یہ 20 سال سے انہیں برداشت نہیں ہو رہا. اگر وہ 20 سال سے برداشت کرتی تو مسئلے کا حل ہو جاتا. اگر وہ 20 سال سے برداشت کرتی تو حل ہو جاتا، لیکن نہیں کیا، آج بھی نہیں کرنا چاہتی. اچھا، ایسا نہیں ہے کہ برداشت نہ کر کے انہیں سکون ہے، وہ پریشان ہے. سیم دیٹ بھائی جان کی بھی یہی کیفیت ہے، وہ بھی اسی درد میں مبتلا ہے، انہیں بھی سکون نہیں ہے اور ان کو سکون نہیں ہے. آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ یار میں سمجھا سمجھا کے تھک گیا، میرے بس سے باہر کی بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مقام پر غلطی یہ ہے کہ ہم نے اپنے اغراض، منافع، نقصانات، ان چیزوں کو اپنے رشتے پر فوقیت دے دی. آپ جانتے ہیں رشتہ کیا ہے میاں بیوی کا؟ خالق ارض و سما جل جلالہ اللہ پاک کریم پروردگار ارشاد فرماتا ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ فرماتا ہے یہ ہماری نشانی ہے کہ ہم نے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں سکون ملے. یہ اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ بیویاں اس لیے بنائی ہیں کہ تمہیں سکون ملے. اللہ کی بات تو غلط نہیں ہوتی نا، سچ ہوتی. بیوی ہوتی اسی لیے ہے کہ سکون ملے. اب اس میں کوئی تعویل کی گنجائش نہیں، ایسی ہو تو ملے گا، ایسی ہو تو ملے گا، نہیں. آپ اللہ کے قول پر اعتبار کریں، آپ اپنا مائنڈ سیٹ کریں کہ آپ کو بیوی سے سکون ملتا ہے، آپ کو سکون ملنا شروع ہو جائے. بیوی یہ سوچے کہ مجھے شوہر سے سکون ملتا ہے، بیوی کو سکون ملنا شروع ہو جائے گا. جب تک آپ یہ سوچیں گے کہ میں یہ نہیں سکون دیتا کوئی دنیا میں کسی کو نہیں ہے. لینا ہوتا ہے سکون، سکون اپنے اندر ہوتا ہے، اپنے اندر سکون ہوتا ہے. اگر آپ کے اندر سکون ہے تو آپ کو باہر کی ہر چیز پر کیف پر لطف نظر آئے گی. اور آپ کے اندر سکون نہیں تو باہر کی اچھائیاں بھی، وہ نہیں بارش ہو رہی تھی نا تو بیگم نے بولا چلے نا باہر، تو اندر سے پرسکون نہیں تو لے انہیں پانی سے چکڑ سے کون جائے، تمہیں تو بس گھومنے کی پڑی رہتی ہے. اندر سکون نہیں تھا. اور یہی بندہ، یہی بیوی انہی حالات میں اگر اندر سکون ہوتا نا تو کہتے بارش ہو رہی ہے تو کہتے ہاں یار کیسا رومانٹک موسم ہے نا. یہ اندر ہوتا ہے. ہر کسی کا سکون اپنے پاس ہوتا ہے، دوسرے کے پاس نہیں. بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ دوسرے کے پاس سکون تلاش کیا جاتا ہے. او دوے وہ نہیں دے گا، آپ نے لینا ہے. آپ کے اندر سکون ہونا چاہیے. اللہ نے فرمایا اللہ کی بات پر، اللہ کے کلام پر ایمان رکھنا چاہیے کہ سکون یہی ہے، اسی کے پاس سے سکون ملنا ہے اور یہی میرا سکون ہے. اعتبار کر لینا اللہ کی بات پر، تو اندھا اعتبار کر لے، اللہ نے چاہا برکت مل جائے گی.
آگے بھی فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے تمہارے درمیان مودت بھی پیدا کر دی، رحمت بھی پیدا کر دی، اللہ کریم نے پیدا کی ہے۔ آپ ایویں ہی اس محبت اور مودت کو اور اس رحمت کو الجھا کے رشتے خراب کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ ختم کریں اس کو۔ غلطی ہے نا انسان کی، جتنی بڑی مرضی غلطی ہو، انسان کی زندگی میں جتنا مرضی وہ گیپ آ جائے، کور کیا جا سکتا ہے۔ آج سے زندگی شروع کر کے دیکھیں، اللہ کریم کی اس بات پر، اللہ کریم کے اس کلام پر توجہ کر کے دیکھیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، اسی آیت مبارکہ میں فرمایا اللہ نے اس میں، اس بات میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں رکھی، کریں غور و فکر، آپ کو نتیجہ مل جائے۔ چھوڑیں ضدوں کو، چھوڑیں۔ خاتون خانہ کے لیے میرا یہ پیغام ہوتا ہے کہ آپ کی عزت، آپ کا نفع، آپ کا نقصان ذاتی ہوتا ہی کوئی نہیں۔ شوہر کے تابع ہو جائے، شوہر کو چلنے دیں، اس کی منشا کے مطابق چلیں، آپ کا گھر سکون میں آ جائے۔ لیکن دو سیانے ایک مقام پہ نہیں رہ سکتے، ایک کو جھکنا پڑتا، ایک کو جھکنا پڑتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سکون ملے، آپ جھک جائیں۔ آپ مرد ہیں یا آپ عورت ہیں، آپ شوہر ہیں یا آپ بیوی ہیں، اگر آپ سکون چاہتے ہیں آپ جھک جائیں، نرم ہو جائیں، مان لیں بات، کچھ نہیں جائے، دنیا کا یہ نقصان پھر بھرائی ہو جائے گی۔ اور مجھے اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے اور یہ تجربہ بھی ہے کہ آپ نے اگر رشتے بچانے کے لیے کوئی دنیاوی نقصان کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بہترین بھرائی کراتا ہے، اس کا بہترین اجر عطا فرماتا ہے۔ تجربہ کر کے دیکھیں، نقصانات نہیں ہوتے۔ اس رشتے کی قدر کریں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم نعمت ہے۔ اور پتہ ہے انسان اگر الجھن میں مبتلا ہو جائے تو خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، تربیتیں ضائع ہو جاتی ہیں، تعلیمیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ ذہنی الجھنوں سے بچ بچا کر اپنے گھر کو امن کا گہوارہ بنائیں۔ دونوں ایک دوسرے سے مل کر پلاننگ کریں، سوچیں، ایک دوسرے کے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ ہر شادی شدہ جوڑے کو ماہانہ نہیں تو 2 مہینے بعد اپنی زندگی کو، اپنی لائف کو، میرڈ لائف کو دوبارہ سے سٹارٹ لینا چاہیے، دوبارہ سے سٹارٹ لینا چاہیے۔ جتنی مرضی تھکن ہو جائے، جتنی مرضی الجھن آ جائے، اپنی لائف کو ایک مرتبہ پھر سے سٹارٹ لے لینا چاہیے، بڑھاپے تک، مرنے تک۔ آپ ٹرائی کر کے دیکھیں، ایسا ہو جیسے نئے سرے سے پھر زندگی شروع کی ہے۔ یعنی ایک دفعہ تھک گئے ہیں مصیبتوں سے، ڈیلیٹ کر کے دوبارہ سے شروع کریں، پھر تھک جائیں، پھر دوبارہ سے شروع کریں۔ ایک وقت آئے گا کہ جینا آ جائے گا۔ باہر کیف اللہ کریم کے اس فرمان پر عمل کی کوشش کیجیے۔ آپ کے لیے، آپ کے گھر کو اللہ نے سکون والا بنایا ہے، مودت و رحمت والا بنایا ہے۔ ایمان رکھیے، آپ کو سکون بھی ملے گا، مودت و رحمت بھی ملے گی۔ دے اجازت، آپ سے ملیں گے پھر، قسمت نے ساتھ دیا، زندگی نے وفا کی تو فی امان اللہ۔